बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1400 साल गुजरने के बाद भी रसूल मोहतरम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ज़िंदा हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए हर साल लाखों लोग उर्दन का सफ़र करते हैं। आइए उन सहाबी के बारे में तफसीलन वाक़या बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, सरवर कायनात नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 12 साल हुई तो आपने अपने मोहतरम चचा हज़रत अबू तालिब के साथ शाम की तरफ एक तजारती सफ़र किया। ये एक ऐसा सफ़र था कि जिसमें पहली बार अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 साल की उम्र में ही किसी ने पहचान लिया और खुलकर ऐलान कर दिया गया कि ये बच्चा अल्लाह का आखिरी नबी है। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या जामे तिर्मिज़ी, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, तारीख़ इब्ने अकासर, सही बुखारी, अल बदिया व नहाया, तारीख़ तिब्री, सीरत इब्ने हशाम, तबक़ात इब्ने साद, अल हाकिम, दलाइल नबुव्वता, सीरत हल्बिया और ख़साइस अल कुबरा में कमी बेशी के साथ सही असनाद से मज़कूर है। नाज़रीन गिरामी, अहले कुरैश तजारती मकासद के लिए दो बड़े सफ़र करते थे। मौसम गर्मा में शाम की तरफ, जबकि सर्दियों में यमन की जानब सफ़र किया जाता था। अल्लाह पाक ने कुरान में भी कुरैश के इन तजारती सफ़रों का जिक्र किया है। चूँकि हज़रत अबू तालिब तजारत से वाबस्ता थे, इसलिए उन्होंने कुरैश मक्का के साथ शाम के तजारती सफ़र का मंसूबा बनाया। ये 586 ईस्वी का वाक़या है और उस वक़्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब की ज़ेर कफ़ालत थे। तो हज़रत अबू तालिब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ तजारती सफ़र पर ले गए, जबकि कुछ रवायात में ये मिलता है कि हज़रत अबू तालिब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बाहर ना ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो आपके बचपन के मोजज़ात से वाकिफ़ थे और इन्हें ये डर था कि मक्का के बाहर कहीं कोई यहूदी गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान न पहुंचा दे, और दूसरा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र की मुश्किलात से दो चार न करना चाहते थे, क्योंकि हज़रत अबू तालिब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भतीजा कम और बेटा ज़्यादा समझते थे। खैर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरार पर हज़रत अबू तालिब ने आपको शरीक सफ़र किया। कुरैश ने सफ़र शुरू किया और सफ़र करते करते ये काफ़िला दमिश्क के करीब बसरा नामी मकाम पर पहुंचा, जहां पर एक घना दरख्त देखकर सख्त गर्मी की वजह से काफ़िले वालों ने कुछ देर आराम करने का फ़ैसला किया। इस जगह से कुछ फासले पर एक गिरजाघर और असाई खानका भी मौजूद थी। इस खानका में कुछ असाई राहब तुर्के दुनिया करके अल्लाह की इबादत किया करते थे। इन असाई राहबों में से एक का लक़ब बहेरा था। बहेरा का असल नाम बरजीस या जरजीस था, लेकिन अपने ज़्यादा इल्म और ज़्यादा इबादत की वजह से उसे बहेरा के लक़ब से पुकारा जाता था। बहेरा अपनी खानका इस कुरैश के काफ़िले को आता देख रहा था और वो बहुत हैरान हुआ कि इस काफ़िले के कुछ लोगों के साथ साथ बादल का एक टुकड़ा चल रहा है। जिस तरफ को वो मुड़ते हैं तो बादल का टुकड़ा उसी तरफ को मुड़कर उन पर अपनी छाँव कर देता है। अब जब ये काफ़िला उस दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए रुका तो बहेरा ने दूसरे राहबों को कहा कि इस काफ़िले के लोगों को खाने पर बुलाया जाए। एक रवायत के मुताबिक जब ये काफ़िले वाले उतर कर दरख्त के साए में बैठना शुरू हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्र मुबारक में सबसे छोटे थे, चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार फरमाया कि पहले बड़े बैठ जाएं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ फरमा होंगे। साया कम था और जगह भी, लेकिन फिर इस दरख्त की शाखें फैलीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना साया कर दिया। बहेरा राहिब ने देखा तो और भी हैरान हुआ कि कैसे इस दरख्त की शाखें फैल गईं। जब बहेरा का भेजा हुआ कासद कुरैश के काफ़िले में पहुंचा और बताया कि सारे काफ़िले की आज रात हमारे गिरजे में दावत है, तो कुरैश मक्का खुश हुए, जबकि बाद सोचने लगे कि हम तो हर साल इस काफ़िले में आते हैं, लेकिन पहले कभी हमारी दावत नहीं की गई।
ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے بحیرہ انجیل اور توریت کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنے کا اس کا یہی مقصد تھا کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے پہنچ گئے۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانا میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا۔ بہت حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ ہی نہیں ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہنے لگے، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 اور لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ جیسے ہی آپ عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے۔ اب بحیرہ راہب کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات اور عزا کے نام سے کھانا کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا نام نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لیجئے، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے کو بتوں سے کس قدر نفرت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بحیرہ تھوڑا چونکا اور کہنے لگا، میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، ہاں، میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بحیرہ کہنے لگا، یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دکھ گئیں تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بد نصیبی کہ ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا، میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔
ناظرین گرامی، چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعہ میں ذکر ہے، جس کے سائے سے دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دیں، اسے مفسرین نے صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کہ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھیں۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں درافت ہو چکا ہے۔ اس موضوعاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقہ میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے، میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس صحابی درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سایہ فراہم کرنا اور جھک جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ کے طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو اس صحابی درخت، مدینہ و مکہ اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔